قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور میں طویل سفر طے کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں چینیوٹ کی اس تحصیل بھوانا کے اندر، اور آپ میں سے کئی حضرات دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں آئے ہوں گے پروگرام سننے کے لیے۔ دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے انسانیت کی کامیابی کے لیے مبعوث فرمایا، انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے مبعوث فرمایا، مخلوق خدا کو خدا کا در دکھانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ ایسے ماحول میں کہ جس ماحول کا ہر شعبہ ہی تباہ ہو چکا تھا، اخلاق تباہ، عقائد تباہ ہو چکے تھے، دین حنیف کا وجود تک نہ تھا، حقوق مخلوق، حقوق العباد پامال تھے، حقوق اللہ کی خبر تک نہ تھی، مرکز توحید بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ نے سید الانبیاء کو سید الکتب کتاب عطا فرمائی اور ایک عظیم مشن کے ساتھ مبعوث فرمایا۔
اور فرمایا میرے پاک پیغمبر آپ کا مشن، آپ کے لیے کام انتہائی مشکل اور گراں ہے، لیکن آپ کی عظمت بھی سب سے بلند و بالا ہے۔ آپ کی محنت زیادہ ہے تو آپ کی عظمت بھی زیادہ ہے، شان بھی زیادہ ہے، مقام بھی زیادہ ہے۔ اندازہ لگائیے، آپ کا مشن ایسا مشن ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے رب نے بتایا، اور آپ کی شان بھی یہ ہے کہ آپ کے تذکرے بھی رب نے آپ کے آنے سے پہلے ہی شروع کر دیے۔ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، رب کائنات نے عالم ارواح کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس کروائی، اجتماع۔ اس اجتماع میں کوئی عام انسان نہیں، اس میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے اللہ نے اپنے نبیوں کو جمع فرمایا، اللہ نے انبیاء کو جمع فرمایا، تمام انبیاء کی روحیں موجود ہیں، اور کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے وعدہ لیا النبیین، تمام نبیوں سے مضبوط وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ او میرے پیغمبرو، او میرے نبیو، تم نے دنیا میں جانا ہے، تم نے میرا دین سنانا ہے، میرا پیغام سنانا ہے، تم نے میرا مشن چلانا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اگر تمہاری زندگیوں میں، تمہاری موجودگی میں میرا شان والا پیغمبر، مقام والا پیغمبر، عظمت والا پیغمبر آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس نبی پر اول تو ایمان لانا ہے، اور دوسرے نمبر پر وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس نبی کی نصرت کرنی ہے، اس کا تعاون کرنا ہے، اس کے مشن میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کسی نبی کے زمانے میں نبی کریم نے نہیں آنا، اللہ کو پتا تھا، لیکن یہ نبی کی عظمت، نبی کی شان کو اجاگر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو نبی کریم کا تعارف بھی کروایا، آپ کی آمد کا ذکر بھی کیا ہے، آپ کی آمد کے تذکرے بھی کیے ہیں، اور آپ پر ایمان لانے کی ترغیب بھی دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریروں میں، تورات کے ہر صفحے میں اللہ نے آپ کے تذکرے کر دیے، انجیل میں اللہ نے آپ کے تذکرے کر دیے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تو بشارت سنانے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ تو ہری پور سے آیا ہوں، خوب تھکاوٹ ہے، چنیے اٹھوا لو، خدا رات کی گھڑیاں کافی گزر چکی ہیں، دل کا برتن کھول کے بیٹھیے، گھروں کو جائیں، کچھ لے کے جائیں، کچھ سمیٹ کے جائیں، قرآن و سنت کے موتی دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں، موسیٰ علیہ السلام کی تقریروں میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، ہر نبی آپ کا تذکرہ کرتا رہا ہے، حتیٰ کہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، اور کیا ہی کمال کرتا ہے، کہتا ہے بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم
بشارت عیسیٰ وواعظ الکلیم ودعاء ابراہیم عند الحتیم فجمیع النبیین والمرسلین بہ بشروا منذ عصر قدیم۔ آپ کا تذکرہ آپ کے آنے سے پہلے کیا، اب پیغمبر آ گئے ہیں، جب آپ شان کے ساتھ عظمتوں کے ساتھ تشریف لے آئے تو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے قانون بتا دیا ہے۔ مکے کا مشرک لگا ہوا ہے، بتوں کی عبادت کر رہا ہے، پوچھنے پہ پوچھا گیا کیوں کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ کی رضا تلاش کر رہا ہوں۔ یہودی بھٹک رہا ہے، پوچھا کیا کر رہا ہے، جی میں رب کی رضا تلاش کرتا ہوں، مجھے رب سے محبت ہے۔ عیسائیوں سے پوچھا گیا کیا کر رہے ہو، کہنے لگے ہمیں رب سے محبت ہے، رب سے پیار ہے، رب سے عقیدت ہے، رب کی محبت میں یہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر، ساری کائنات میری محبت میں کوئی قبروں کو چاٹ رہا ہے، میری محبت میں کوئی بتوں کے آگے سر بسجود ہے، میری محبت میں کوئی نبیوں کو معبود بنا رہا ہے، میری محبت میں شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اعلان کر دیجئے کہ ایک ہی راستہ ہے، وہ کون سا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی، راستہ ایک ہی ہے، میری اتباع کرو، میرے تابعدار بن جاؤ۔ اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اسی آیت میں یہ دو آیتیں ہیں اور عجیب پیرایا ہے، علماء بیٹھے ہیں، ایک میں فتبعونی، جبکہ اسی کے بعد دوسری آیت میں اطیعوا اللہ والرسول، تو اطاعت بھی اور اتباع بھی دو لفظ آ گئے، دونوں میں تھوڑا سا فرق بعض مفسرین نے کیا ہے۔ اطاعت کہتے ہیں جن جن باتوں کا حکم دیا ہے بس وہی کرنا، یہ اطاعت ہے، اور تابعداری اتباع کہتے ہیں کہ جن باتوں کا حکم نہیں بھی دیا، صرف آپ نے پیغمبر کو دیکھا تو بغیر حکم کیے وہ ادائیں اپنا لینا۔ اطاعت میں فرض کا درجہ ہے، وجوب کا ہے، حکم دے دیا بھائی یہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچو۔ اور اتباع یہ نہیں بھائی جو دیکھا، مثال اتباع کی دینے لگا ہوں، ایک صحابی آئے دور دراز کے علاقے سے، شاید زندگی میں ایک ہی دفعہ آنے کا موقع ملا میرے محمد کے پاس، جب آئے تو نبی کریم کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے، ایسے بٹن تو تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو کھلے ہوئے۔ اس صحابی نے جب پیغمبر کا یہ منظر دیکھا، ساری زندگی موت تک بٹن کبھی بند نہیں کیا، حالانکہ نبی نے حکم، اس کو اتباع، یہ کیا تھی؟ محبت تھی۔ اتباع جو ادا دیکھی وہ اپنا لی، جو ادا دیکھی وہ اپنا لی۔ اللہ اکبر، اسی ادا کی، اسی اتباع کی ایک جھلک دیکھیے۔ نبی کریم باہر نکلتے ہیں مسجد سے، مشرکین کافروں کے بچے اذان بلالی کی نقل اتار رہے ہیں۔ کس کی؟ اذان بلالی کی نقل اتار رہے ہیں۔ ایک بچہ اونچی جگہ کھڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی نقل۔ نبی کریم جب نکلے تو آپ نے فوراً انہیں پکڑنا چاہا، باقی بچے بھاگ گئے، لیکن جو نقل اتار رہا تھا اسے پکڑ لیا۔ نام کیا ہے؟ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ہی پکڑ لیا، اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا
دوبارہ کہنا. وہ ڈر رہا ہے مجھے ماریں گے، چونکہ نقل جو اتار رہا ہے ماریں گے، سزا دیں گے. فرمایا نہیں ماروں گا، نہیں سزا نہیں دوں گا، نقل اتار تو صحیح نہ میرے بلال کی. ابو محذورہ کہتے ہیں میں نے کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور پڑھنا شروع کر دیا، اذان کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب اس پہ پہنچے تو میں نے آہستہ سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. نبی کریم نے فرمایا نہ ایسے نہیں، اونچا کہہ، اونچا کہہ. بچہ ڈرا، اس نے 2 دفعہ آہستہ کا فرمایا نہیں کام نہیں چلے گا، اونچا کہہ. تو زور سے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. پھر جب اگلی باری آئی تو کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ آہستہ سے کہہ دیا، ڈر بھی رہا تھا. نبی کریم نے فرمایا یہ بھی آہستہ نہیں، دھیمی آواز نہیں، اونچے آواز سے کہہ. پھر زور سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اونچے آواز سے کہا، آخر تک پہنچا تھا. نبی کا سر، ہاتھ مبارک اس کے سر کے اوپر ہے. ابو محذورہ چھوٹا سا ہے، سر ابو محذورہ کا، ہاتھ میرے مصطفیٰ کا ہے. ابھی آذان مکمل نہیں ہوئی تھی کہ محبت کی اس ادا نے اتنا اثر کر دیا کہ آذان ختم ہوتے ہی ابو محذورہ کہنے لگے یا رسول اللہ، پہلے تو آپ نے مجھ سے نقل سنی تھی، اب پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں، پھر مجھ سے اصل بھی سن لیجئے. کلمہ پڑھ لیا تو اتباع کی ایک جھلک بتانے لگا ہوں. سر کے اوپر ہاتھ نبی نے رکھا، حکم کوئی بھی نہیں دیا، لیکن ابو محذورہ نے پوری زندگی سر کے بال نہیں کاٹے. پوری زندگی سر کے بال. کیوں؟ آرڈر تھا کیا؟ کیا یہ محبت تھی؟ بھئی آپ کا ہاتھ جن بالوں پہ لگا ہے، ابو محذورہ کہتے اب گردن تو کٹ سکتی ہے، وہ بال نہیں کٹ سکتے. ایک اور دوسری ادا، ساری زندگی جب بھی اذان دیتے تو 2 دفعہ پہلے آہستہ کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اونچا کہتے تھے. لوگ کہتے بھی کہ بھائی آذان ایسے نہیں ہے، آذان بلال تو یوں دیتے ہیں. کہنے لگے نہیں، میں تو جب بھی آذان دوں گا نبی کی وہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے اسے نہیں چھوڑوں گا. تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اس لیے کہ میری تابعداری تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. میری تابعداری کرو گے 2 نتیجے نکلیں گے، 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. کس کے؟ آج تو لگے ہوئے ہو اللہ کو محبوب بنانا چاہ رہے ہو، لیکن جب میرے تابعدار بن جاؤ گے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. پھر اللہ تمہاری رنگت کو نہیں دیکھے گا، تمہارے نسب کو نہیں دیکھے گا، تمہارے زبان کو نہیں دیکھے گا، علاقے و ملک کو نہیں دیکھے گا. جس خاندان کا ہے، جو بھی ہے، امیر ہے یا غریب ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. چاہے وہ حبشے کا کالا بلال کیوں نہ ہو، چلے گا زمین پر پاؤں کی آواز بہشت برین میں آئے گی. یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم سے کوئی غلطیاں ہو بھی جائیں تو میں معاف کر دوں گا. نبی کی اتباع کا کتنا بڑا فائدہ ہے میرا دوست. فَاتَّبِعُونِي
اور قربان جاؤں نبی جتنے بھی آئے سارے نبیوں کی زندگی ایک سیرت ہے، ایک مشعل راہ ہے، لیکن کسی نبی کی زندگی وہ پوری سیرت محفوظ نہیں ہے۔ کیا؟ پوری زندگی محفوظ نہیں، لیکن قربان جاؤں چونکہ میرے نبی نے قیامت تک کے لیے نبی بننا تھا، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو نبی کی ایک ادا کو رب نے محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کی خوشبو لگانے کی ادا محفوظ کر دی گئی ہے، آپ کے لیٹنے کی ادائیں محفوظ ہو گئی ہیں، آپ کی چلنے کی ادائیں محفوظ ہو گئی ہیں۔ غرض کہنے لگا ہوں کہ میرے پیغمبر کے وجود سے جو بھی ادا نکلی ہے رب نے قیامت تک کے لیے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ اور محفوظ کرنے کا طریقہ یہ بھی ایک عجیب ہے، صحابہ کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ یعنی صحابہ نبی کی سیرت کا ایک دفتر ہے، اگر نبی کی شجاعت دیکھنی ہے صحابہ کو دیکھیے، نبی کی صداقت دیکھنی ہے صحابہ کو دیکھیے، نبی کی عدالت دیکھنی ہے صحابہ کو دیکھیے، نبی کی سخاوت دیکھنی ہے صحابہ کو دیکھیے، نبی کی شجاعت دیکھنی ہے صحابہ کو دیکھ لیجئے، نبی کا جہاد دیکھنا ہے، جو بھی آپ شعبہ دیکھو گے وہ صحابہ میں منتقل کر دیا، اس لیے کہ صحابہ میرے نبی کی اتباع میں اس حد تک پہنچے ہیں کہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میرے محمد کے صحابہ کا ایمان قیامت تک کے لیے معیار بن گیا ہے۔ میرے دوستو یہی راہ ہے۔ آج محبت کے دعوے دار ہر گلی کوچے میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن عجیب بات ہے ابھی کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے سارے عاشق باہر آ جائیں گے، کوئی تو اپنی محبت کو جھنڈی کے اندر ظاہر کرے گا، کوئی اپنی محبت کا اظہار دیگ کے ذریعے، حلوے کے ذریعے، کیک کے ذریعے کرے گا، کوئی بیل گاڑی سجائے گا، کوئی تانگا سجائے گا، کوئی موٹر سائیکل چلائے گا، کوئی چوکوں میں گتکے کھیلے گا، کوئی چمٹا بجائے گا، کوئی ناچے گا، کوئی رنگ برنگ کپڑے پہنے گا۔ یہ محبت کی ادائیں یہ رب کی طرف سے، نبی کی طرف سے ان کو کوئی ضمانت نہیں ہے، ان کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ میرے نبی کے دین کے سراسر خلاف ہے۔ اگر دعوی محبت کو سچا ثابت کرنا ہے تو اطاعت سے ثابت کر۔ کس سے؟ اطاعت سے ثابت کر، تابعداری کر۔ یہ کیا ہے؟ چوک میں ناچا جائے، بیل گاڑی کے اوپر کودا جائے اور کہا جائے جی نبی آئے ہیں۔ او بھائی نبی آج نہیں آئے، نبی 1400 سال پہلے آئے تھے، آج نہیں آئے، وہ 14 صدیاں پہلے آئے ہیں۔ اور پھر عجیب بات ہے چنیوٹ والو، یہ بھی افسوس کی بات کہ کائنات کی اس عظیم ہستی کو لا کے ایک دن میں محدود کر دیا، جو ساری زندگی کے لیے ہے، جن کی ادائیں زندگی کے ہر شعبے ہر لمحے کے لیے ہیں، ان کو ایک دن میں بند کر دیا، عاشق بن گئے۔ ہم سے سن، ہم تو یہ نہیں کہتے کائنات کی وہ عظیم ہستی ایک دن کے لیے نہیں، یا ان کے آنے سے کوئی ایک دن مبارک نہیں ہوا، بلکہ وہ تو جس لمحے آئے وہ لمحہ مبارک، وہ لمحہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ پورا زمانہ ہی مبارک ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس دن ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا، مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، کہتا ہے
کہ نبی کی ولادت پہ جشن منانا، میلاد منانا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ وہ بھائی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا سنن کبریٰ امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے۔ اچھا دوسرا حوالہ جی امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے جی۔ تیسرا حوالہ جی تقریب التہذیب میں لکھا ہے، تہذیب الکمال میں لکھا ہے۔ یہ ساری کتابیں بحمداللہ میرے پاس تھی، میں نے وہ حوالے سنے ویڈیو میں، میں نے کھولا پہلا حوالہ جب سنن کبریٰ کا کھولا، دلیل کیا کہ جی نبی کریم نے نبوت ملنے کے بعد خود بکرا ذبح کیا۔ کیا ذبح کیا؟ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسه بعد النبوہ، نبوت ملنے کے بعد آپ نے عقہ، تو لفظ تھا عقہ، عقہ کا معنی عقیقہ کیا، تو مولانا نے عقیقہ کا لفظ کیا کہہ دیا؟ اس کو میلاد کا جشن کہہ دیا۔ چلو تھوڑی دیر آگے چلو، میں نے کہا روایت دیکھی 3 کتابوں کا جن کا حوالہ دیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان 3 کتابوں میں لکھنے والے نے آخر میں لکھا ہے یہ روایت ہے ہی منکر اور من گڑت، تو آخری لفظ چھوڑ دیا، وہ پہلا والا لے لیا۔ وہ 3 حوالے میں نے دیکھے اور تینوں میں لفظ آخر میں صاف موجود ہے کہ یہ روایت سرے سے ثابت ہی کوئی نہیں، اور اسے میلاد۔ میں نے کہا اگر ثابت بھی ہو جائے بالفرض ٹھیک بھی ہے، تو کیا یہ بتاؤ یہ بکرا 12 ربیع الاول کو ذبح کیا تھا؟ یہ کون ساتھ ملائے گا؟ یہ اتنا اضافہ۔ اچھا یہ کون بتائے گا کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر ہر سال یہ بکرا ذبح کرتے تھے؟ پھر یہ کون بتائے گا کہ نبی نے جب بکرا ذبح کر دیا، جشن منوایا اور منایا، تو کیا 1.25 لاکھ صحابہ نے بھی شروع کر دیا تھا؟ سب نے بکرے ذبح کرنا شروع کر دیے تھے جشن پہ؟ کیوں امت کو تباہ کیا جا رہا ہے؟ جو چیز ثابت بھی نہیں اس کو فرض سے اوپر درجہ دیا جائے، اور فرض کی اہمیت بھی نہ ہو کہ جلوس کے دن میں، جلوس کے دوران نمازیں بھی قضا ہوں، پرواہ تک نہ ہو۔ میرے دوستو یہ محبت نہیں، شاعر نے سب سچ کہا کہ اتعصر رسول وانت تظہر حبہ، اتعصر رسول وانت تظہر حبہ، هذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، فإن المحب لمن يحب مطیع۔ دعویٰ تیرا نبی سے محبت کا ہے، عمل تیرا نبی کے خلاف ہے، ایسا دعویٰ تو کوئی نہیں مانتا۔ ہم نے تو چنیوٹ والوں محبت کا قانون یہ دیکھا ہے، جس سے محبت ہو جائے بندہ اس کا تابعدار ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جس سے محبت ہو بندہ اس کا تابعدار ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے، نبی کی اتباع کیجئے۔ نبی نے اپنی اتباع کا حکم دیا، فاتبعونی، میری اتباع کیجئے۔ رب کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین مشعلہ ہے، مشعل راہ ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح، کسی نے پوچھا آج تک عالم دین سے، مولانا صاحب نکاح کرنے لگا ہوں، سنت طریقہ کیا ہے؟ مولانا صاحب تجارت کرنے لگا ہوں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ مولانا صاحب فوتگی ہو گئی، سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا، پوچھتا ہی نہیں، کیوں؟ عمل کرنا پڑتا ہے، اور عمل تو کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤں، اللہ کا قرآن ہمارے سامنے صاف اعلان کرتا ہے کہ میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، اگر تم محبت میں سچے ہو پھر دل میں ایک ترازو بنا لو۔ سورت کا نام سورت توبہ ہے،
اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو میں کہہ دوں جی، آپ یقین کیجئے مجھے انتہائی تھکاوٹ ہے. میں نے بڑی معذرت کی تھی قاری صاحب سے کہ میں نہیں آ سکتا ہوں، میرا گلہ اور میرا سینہ ٹھیک نہیں تھا. انہوں نے کہا جیسا بھی ہو آپ نے بہرحال پہنچنا ہے تو میں آ گیا ہوں. وہ چند کلمات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ذرا سنیے. فرمایا میرے پیغمبر اعلان کیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ سورۃ توبہ. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ میرے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولاد وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا کنبہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے سے ڈرتے ہو، جس کے ٹھپ ہو جانے سے ڈرتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہاری وہ کوٹھیاں وہ بنگلے جنہیں تم پسند کرتے ہو. أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، پھر میری رحمت کا انتظار نہ کرنا. فَتَرَبَّصُوا پھر میرے عذاب کا انتظار کرنا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. 8 چیزیں گنی ہیں، ان میں اولاد بھی ہے، بیویاں بھی ہیں. دیکھ لو آج کسی کے سامنے بیوی رکاوٹ ہے تو کسی بیوی کے سامنے شوہر رکاوٹ ہے، کسی کے سامنے بیٹا رکاوٹ ہے تو کسی کے سامنے والد رکاوٹ ہے. قربان جاؤں کہاں سے لاؤں محمد عربی کے صحابہ یقین کیجئے سارے رشتے ناتے قربان کر دیے، مال اولاد جائیداد جاگیر وطن چمن امن سب کچھ قربان کر دیا. کہاں سے لاؤں ابو بکر صدیق جیسا انسان. واہ ابو بکر. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں ہجرت کی رات میرے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے. نبی کریم نے فرمایا مالک یا ابا بکر ابو بکر یہ اضطراب کیا ہے؟ آپ میرے دائیں بائیں گھومتے ہو، یہ اضطراب کس بات کا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں اس لیے گھومتا ہوں جس جانب سے خطرہ محسوس کرتا ہوں اسی جانب ہو جاتا ہوں تاکہ میں قربان جاؤں تو آپ بچ جائیں، میں کٹ جاؤں آپ پہ آنچ نہ آنے آئے. ایسے لوگ تھے. ان کے سامنے نہ مال رکاوٹ بنا نہ جائیداد بنا، اور جب کہا مال لاؤ جس کی طاقت ہے لا رہا ہے، کوئی آدھا کوئی تیسرا کوئی چوتھا حصہ. صدیق اکبر آئے گٹھڑی اٹھائی ہوئی لا کے رکھ دیا. فرمایا یا ابا بکرین یہاں کتنا لائے ہو؟ وما ابقیت لأہلک گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ جو کچھ بھی تھا میں نے لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا، گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. کسی شاعر نے خوبی کہا کہ اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، ہر ایک نے بے دڑک مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا،
مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، اللہ کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا۔ کہاں سے لائیں گے آپ ایسے لوگ؟ اولاد بھی سامنے، رشتے بھی آئے۔ جب بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے تو اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ نبی کریم نے فرمایا رائے دو، کیا مشورہ ہے؟ کسی نے رائے دی کہ ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، قربان جاؤں۔ فاروق اعظم سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، چونکہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے مقابلے میں آئے ہیں، تو میری رائے ہے ایک بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دو، سب سے پہلے ان کی گردنیں میں اڑاؤں گا۔ عشیرتکم، تمہارا کنبہ، بندہ جتنا بھی کوئی برا ہو نا، خونی رشتہ آ جائے تو بندے کو غیرت آ جاتی ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، غلط بھی ہو کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیسے لوگ تھے خدا کی قسم! آپ کو پتا ہے مدینے کا ایک بہت بڑا منافق ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی، اتنا مشہور ہے کہ ہر بندے کو اس خبیث کا نام آتا ہے۔ لیکن میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ آپ کی ادائیں بھی عجیب ہیں، مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ، مشرک سے موحد، موحد سے مشرک، ہوتا ہے ایسے؟ مثال سنیے ذرا۔ اب عبداللہ بن ابی منافق ہے، لیکن اس کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ، وہ میرے محمد کا مخلص صحابی ہے۔ اور کسی غزوے سے واپسی پر عبداللہ بن ابی نے کہا تھا نا کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو ہم ذلیلوں کو نکالیں گے۔ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذلیل کا لفظ استعمال کیا۔ جب یہ استعمال کیا لفظ، بیٹے کو پتا چل گیا۔ اب دیکھیے بیٹے کی نظریں بدل گئیں، ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ باپ کو پتا چل گیا کہ بیٹا غضبناک ہے، کہ خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا، اپنے باپ کا سر قلم کروں گا، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ خود اپنی زبان سے یہ کہے نا۔ کیا جملہ نہ کہے؟ کہ یہ خود کہے گا کہ میں ذلیل ہوں، عزت دار تو میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا لوگوں نے سمجھانے کا نہیں، خدا کی قسم نہیں ہو سکتی۔ اب باپ کو پتا چل گیا کہ بیٹا جو کہتا ہے تو پھر کرتا ہے، باپ کے منہ سے یہ جملہ آخر کہلوا کے چھوڑا۔ فرمایا جب دل میں ترازو قائم کرو، دیکھو ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے یا میرے نبی کی محبت زیادہ ہے۔ اگر نبی کی محبت والا پلڑا جھک گیا پھر تو سمجھو کہ کامیابی کے مقام پر ہو، اگر وہ پلڑا اٹھ گیا، ان 8 چیزوں والا پلڑا جھک گیا تو سمجھو پھر ناکامی ہے، کامیابی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنت کا ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں۔ 8 چیزیں میرے مالک نے ذکر کی ہیں، ہر بندہ اپنے دل میں ترازو لے کے اپنے آپ کو تولے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ صرف لفاظی نہیں، صرف الفاظ نہیں، اس میدان میں عمل سے آنا ہوگا، کر کے دکھانا ہوگا، اور میرے نبی کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی محبت، اطاعت نصیب فرمائے۔